بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، وہ بات جو مشاہد حسین سید صاحب اس حکومت کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن یہ نہیں سمجھے، اب وہ چیز ہونا شروع ہو گئی۔ اور آج جو جیو کا بینڈ بجایا ہے رچرڈ گرینل، جو فورن پالیسی ایڈوائزر جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا بنایا، انہوں نے جو آ کر پھر آج ایکسپوز کیا جیو کو، جیو اردو کو، اس وقت پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے۔ اور اب گنتی الٹی گنتی وہ کہتے ہیں شروع ہونا، وہ شروع ہو چکی ہے۔ جو لوگ طاقت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، عمران خان کو جنہوں نے جیل میں ڈالا اور وہ وقت کے خدا بن بیٹھے، اور پھر سینکڑوں ہزاروں کارکن پی ٹی آئی کے جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گھروں میں گھس کے خواتین کو ذلیل کیا گیا، اب وہ ساری قوتیں یا سو کالڈ وہ جو لوگ ہیں یوم حساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ مجھے تو، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ عطا تارڑ کہاں جائے گا، اور یہ جو اتنی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر اعظم نذیر تارڑ کدھر جائیں گے، وزیر قانون، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں میں جن کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ طاقت کے منبع ہیں، اگر ہم نے نام لیا تو ان سے اور تو کچھ ہونا نہیں، ہمیں ہی پکڑ کے وہ سیدھا کر دیں گے۔ لیکن جناب امریکہ سے جو آج جو ہوا ہے نا، رچرڈ گرینل نے جو آج کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ ٹرمپ کے فورن پالیسی ایڈوائزر ہیں، اور فورن پالیسی میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں یہاں پر افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے۔ اور جو اصل بات ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے، یہ شروع میں انہوں نے عمران خان کو گرفتار جب کیا تو پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ جی اس نے تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے۔ اور 9 مئی کو جو پاکستانی جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، وہاں پر انہوں نے حملہ کروایا ہے، اور کوئی ایک بڑی بغاوت کی سوچی سمجھی اسکیم تھی جس کے اوپر کام کیا گیا، اور یہ تو کوئی بڑی بغاوت تھی، اور یہ تو غداری ہے، اور پتہ نہیں ان کو انتشاری ٹولے کا نام دیا، ان کو پتہ نہیں کس کس چیز کا نام دے کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے، عمران خان جو جیل میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے۔ اچھا، اب یہ شروع میں تو لوگوں نے بلیو کر لیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، جس طریقے سے 8 فروری کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن میں دھاندلی کی گئی، جس طریقے سے سارا یہ یہاں پر جو گرفتاریاں ہوئیں، جب مختلف جو این جی اوز ہیں، مختلف جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس ہیں، ان کی جب ملاقات ہوئی پاکستان کے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان سے، میڈیا والوں سے، این جی او سیکٹر کے لوگوں سے، تو انہوں نے اپنے ممالک میں یہ رپورٹس بھیجیں کہ اس وقت حکومت پاکستان عمران خان کو کارنر پر لگانے کے لیے، دیوار سے لگانے کے لیے ایک انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے، اور یہ ایک پاپولر لیڈرشپ کو ختم کرنے کی یہ بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، امریکہ ہمیشہ سے وہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کو ماضی میں سپورٹ کرتا رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت آسان ہے کہ ایک بندے سے آپ ڈیل کر لیں، بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ ہو، مختلف قوانین لوگ پاس کریں، مختلف بات کریں، تو ایک ڈکٹیٹر ہو تو وہ سوٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ پالیسی رہی ہے زیادہ تر ڈیموکریٹس کی۔ اچھا، اب وہاں پر جیت گئے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ ان کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج نے امریکہ کو جنگوں کی طرف دھکیلا ہے، اور ظاہر ہے سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ اسلحہ تھی، بڑا اس میں دولت مال یہ وہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ کاروباری آدمی ہیں، سٹیٹس کو جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو منڈیاں ہیں، تجارتی منڈیاں جو ہیں، جو بزنسز ہیں، اس پر امریکنز کا تسلط ہونا چاہیے۔ فوجی تسلط کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بزنس کی ضرورت ہے، کنزیومرز مارکیٹ جو ہے ان کو ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو عمران خان اور ان کے بیچ ایک قدر جو ہے وہ مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمران خان بھی اپنے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کا بڑھتا ہوا جو ایک کردار ہے، اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آئین اور قانون کے تحت آپ پیچھے رہ کر کام کریں، اور جو
اقتصادی پالیسیز ہیں، جو پولیٹیکل پالیسیز ہیں، وہ سیاستدانوں کو پاکستان میں طے کرنے کی اجازت دیں۔ افغانستان کے ساتھ امن ہونا ہے، وہ چھوڑ دیں آپ سیاسی قوتوں پر، سیاسی قائدین پر، اور بیچ میں اپنے آپ وہ مفادات نہ لانے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ لیکن یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ذہین وہ ہیں اور سب سے زیادہ تجربہ انہی کو ہے، اور ہر چیز میں انہوں نے آ کے بیٹھ کے انہوں نے نہ صرف اس کو چلانا ہے بلکہ اس کا کریڈٹ بھی لینا ہے کہ جناب یہ آ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے چلایا تو بس یہ آپ اوکے کریں اس کو۔ جو جو عمران خان ہے وہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ملک میں اس کو ریجیکٹ کیا، اس پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، اس پر بھی غداری کے مقدمے قائم ہوئے، لیکن وہاں کی سپریم کورٹ نے ان کو الیکشن کی اجازت دی۔ فرق یہ ہوا کہ یہاں کی جو سپریم کورٹ میں ایک ناہنجار اور ایک اس قسم کا بندہ قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا تھا، اس نے بجائے اجازت دینے کے بلہ انتخابی نشان بھی چھین لیا، اور انہی افسران کو جو تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر کر رہے تھے ریٹرننگ آفیسر بنا دیا۔ اور وہ الیکشن کمیشن راجہ سلطان سکندر جو انتہائی ایک بے ایمان کردار کا شخص، اس کو دے دیا فری ہینڈ، اور اس نے مسلم لیگ عمران خان کو، اس نے ان کے بندوں کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ آج تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔ اب ٹرمپ صاحب نے جو اپنی ٹیم بنائی ہے اس میں رچرڈ گرینل، انہوں نے جو اصل جو بات ہے جس پر ہم نے شروع کی ہے بات، جیو نے ایک کیمپین شروع کر دی، ہم جنس پرست ہے جی رچرڈ گرینل، کیونکہ ان کی وہ بڑے اوپن ہے، اسٹیبلشمنٹ کے وہ خلاف ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں ماضی میں کہ عمران اور ٹرمپ میں یہ چیز مشترک ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں۔ تو انہوں نے آج یہ لکھا کہ جی ہم جنس پرست ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تاکہ پریشر میں آئے اور ان کو جو ہے وہ یہاں پر ذرا مداخلت سے باز رہیں۔ انہوں نے جیو کی ٹویٹ کے اوپر پھر دوبارہ آج کہہ دیا کہ آئی سے اٹ اگین کہ ریلیز عمران خان۔ انہوں نے یعنی یہ ایک طرح سے تنہ دے دیا، میں آپ کو بتاؤں ایک طرح سے، اور آج اچھا اب وہ پوری دنیا میں یہ بات چل نکلی ہے۔ اب رچرڈ گرینل جو ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پاکستانی میڈیا کیا کرتا ہے اور جیو کیا کر رہا ہے، جنگ جیو کیا کر رہا ہے۔ تو ان کا جو ٹویٹ ہے وہ ایک واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو ریجیکٹ کر دیا، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کو رہا کر رہے ہیں۔ اب یہاں کے جو لوگ ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک ریزسٹ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ بھی کوئی سچویشن آ جائے تو بندے کو 100 چھتر نہیں کھانے چاہیے، 100 پیاز کھا لینے چاہیے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک کام سے جن کی طبیعت صاف نہیں ہوتی، تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ 100 چھتر بھی کھانے ہیں، 100 گنڈے بھی کھانے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا کام کرنا ہے۔ تو یہ جو شریف خاندان کی جو پالیٹکس ہے، اور اس کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا جو بھاری پن ہے، ویسے پنجابی میں اس کو پور پن کہہ دینے، یہ اب آپ کے سامنے آ جائے گا، اور چیزیں جس طرف چل نکلی ہیں اب یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے کہ خدا کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور اس کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ نگہبان۔